السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس ویڈیو کا موضوع ہے قرآن کی روح سے شریعت کا اصل قانون طلاق کیا ہے۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ ایک مختلف فی مسئلہ ہے اور اس میں عوام کو بہت ابہامات ہیں۔ اس ویڈیو میں متعلقہ آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق کا مکمل قانون تعلیم فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ قانون ہی اسلامی شریعت کا اصل قانون ہے۔ آئیے متعلقہ آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم اس طرح کے معاملات میں اصولی رہنمائی فرمانے والی کچھ آیات کا مطالعہ کر لیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی بھی جو تم میں سے اولو الامر ہیں، یعنی فرما روائی کے حقدار ہیں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع یعنی اختلاف و جھگڑا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، یہ طریقہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے سب سے اچھا ہے۔ مندرجہ بالا آیت قرآن میں واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی یہ کہ لفظ اطیعوا، جس کے معنی ہوتے ہیں اطاعت کرو، کو صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لایا گیا ہے، اولو الامر کے ساتھ نہیں لایا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت مطلق نہیں ہے، بلکہ ان کی اطاعت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت ہے۔ دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیتے ہی اسی آیت میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر کسی معاملے میں تنازع یا اختلاف ہو جائے تو اسے صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی لوٹانا ہے، یعنی اس معاملے میں اولو الامر کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اس حکم کی تاکید کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسا ہی کرو، یہ بہتر طریقہ ہے اور اس سے جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ ہم انشاءاللہ اس آیت میں دیے گئے حکم پر عمل کرتے ہوئے مسئلہ طلاق کو، جو متنازع مسئلہ ہے، سب سے پہلے قرآن کی طرف لوٹائیں گے، اور چونکہ 3 طلاق کے وقوع کا مسئلہ قرآن کی آیات دیکھنے ہی سے پوری طرح حل ہو جائے گا، اس لیے احادیث کا صرف سرسری ہی ذکر کریں گے۔ اب اس سے اگلی آیت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی تورات و انجیل وغیرہ، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات فیصلے کے لیے طاغوت یعنی غیر اللہ کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں، اس طاغوت کا کھل کر انکار کریں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں بھٹکا کر پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ طاغوت یعنی غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم ایک چھوٹی سی مثال سے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص آپ سے کہے کہ رمضان میں روزے رکھنا فرض ہے، تو یہ اللہ کی بات ہوگی یا غیر اللہ کی؟ واضح ہے کہ یہ تو اللہ ہی کی بات ہے، حالانکہ ادا کسی انسان کی زبان سے ہوئی ہے اور ہم تک بالواسطہ پہنچی ہے۔ معلوم ہوا کہ جس کسی کی بھی بات اللہ کی بات کے خلاف ہوگی وہی طاغوت شمار کیا جائے گا، اور جس کی بات اللہ کی بات کے مطابق ہوگی وہ طاغوت نہیں ہوگا۔
اس آیت میں ایک بڑی اہم بات یہ بتائی گئی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ کلام پر ایمان رکھنے کا دعویٰ یا گمان تو کرتے ہیں، لیکن فیصلے ہرگز بھی اللہ کی کتاب سے نہیں کرانا چاہتے، بلکہ فیصلے کرانے کے لیے اپنے معاملات اللہ کی نازل کردہ کتاب کے علاوہ کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے مطابق فیصلے کرنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ ہم ان 3 آیات کے ٹکڑوں سے لگا سکتے ہیں۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 کا ٹکڑا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی کافر ہیں۔ پھر یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 45 کا ٹکڑا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی ظالم ہے۔ اور پھر یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 47 کا ٹکڑا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی فاسق ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم تبھی تو دیا ہوگا جب کہ اس نے اپنی کتابوں میں قوانین بھی نازل فرمائے ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں قوانین نازل نہیں فرمائے تو اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے مطابق فیصلے کرو؟ تبھی دے گا جب کہ قوانین نازل فرمائے ہوں گے۔ طلاق کے موضوع پر اللہ کی آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں طلاق کا مکمل قانون تعلیم فرمایا ہے۔ نیز ہم یہ بھی پائیں گے کہ قرآن کی روح سے طلاق صرف ایک ہی ہوتی ہے، 2، 3 یا متعدد طلاقیں کچھ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اسم ہمیشہ واحد ہی ذکر کیا جاتا ہو، نہ کبھی اس کا جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہو اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی عدد لگایا جاتا ہو، تو یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ وہ اسم ایک ہی ہے، یعنی اس کے ایک سے زیادہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر چونکہ سورج ایک ہی ہے اس لیے اس کا ذکر ہمیشہ واحد کے صیغے میں بغیر کوئی عدد لگائے کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، سورج بادلوں میں چھپ گیا۔ اگرچہ سورج ایک ہی ہے پھر بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ ایک سورج طلوع ہو گیا۔ اگر سورج متعدد ہوتے اور ان میں سے ایک طلوع ہوا ہوتا تب سورج کے ساتھ ایک لگانے کی ضرورت پیش آتی، اور پھر ان میں سے ایک سورج کے طلوع ہونے کی صورت میں یہ کہا جاتا کہ ایک سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ہم پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ طلاق کا ذکر بغیر کوئی عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا ہے، جیسے کہ سورج کا ذکر ہمیشہ بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا جاتا ہے۔ ہم پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ طلاق کا ذکر بغیر کوئی عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا ہے، جو کہ اس بات کی پختہ دلیل ہے کہ طلاق صرف ایک ہی ہوتی ہے، 2 یا 3 نہیں ہوتی۔ اگر طلاق ایک بھی ہوتی اور 2 یا 3 بھی ہوتی، نیز ایک طلاق کا حکم کچھ ہوتا اور 2 یا 3 طلاقوں کے لیے حکم کچھ اور ہوتا، تو لازمی طور پر طلاق کا ذکر فرماتے وقت اللہ تعالیٰ یہ ضرور واضح فرماتے کہ دیا جا رہا حکم ایک طلاق کا ہے، 2 طلاقوں کا ہے یا پھر 3 طلاقوں کا ہے۔ قرآن کی روح سے طلاق ایک ہی ہوتی ہے اور یہ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ دی جاتی ہے۔ نیز پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ دی گئی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے، یعنی پہلی 2 مرتبہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو عدت کے دوران بیوی کو لوٹا سکتا ہے، جبکہ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے یعنی بیوی کو لوٹا لینے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ طلاق دیتے ہی علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔ ہم طلاق سے متعلق آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بھی پائیں گے کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کے طور پر نافذ کر کے فوری علیحدگی کرانے سے طلاق سے متعلق قرآن میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے کئی احکامات صریح طور پر پامال ہوتے ہیں۔
لہٰذا ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کے طور پر نافذ کر کے فوری علیحدگی کرا دینا قرآن کی صریح خلاف ورزی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قرآن کی خلاف ورزی حرام ہے۔ ہم قرآن پاک میں طلاق سے متعلق آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے پائیں گے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہم سب سے پہلے عدت سے متعلق آیات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدت کی کیا مدت مقرر فرمائی ہے۔ عدت کی مدت مقرر فرمانے والی مندرجہ ذیل 3 آیات کو پڑھتے ہوئے اس بات کو نوٹ کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عدت کی مدتیں ہی ایسی مقرر فرمائی ہیں جن سے حمل کے ہونے یا نہ ہونے کا پتہ خود بخود لگ جاتا ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق شدہ طلاق یافتہ عورتوں کی عدت بیان فرمائی ہے۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ اگر وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحموں میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپائیں۔ ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، بشرطے کہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور عورتوں کے بھی معروف طریقے پر مردوں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے۔ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ غور فرمائے کہ مندرجہ بالا آیت میں طلاق کا ذکر عدد لگائے بغیر واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے طلاق والی عورتیں فرمایا ہے، نہ کہ ایک طلاق والی عورتیں۔ اگر اسلام میں 3 طلاقوں سے فوری علیحدگی واقع ہوتی اور شوہر کے پاس بیوی کو لوٹا لینے کا کوئی اختیار نہ رہتا تو اللہ تعالیٰ طلاق والی عورتیں نہ فرما کر ایک طلاق والی عورتیں فرماتے، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جاتا کہ مندرجہ بالا آیت میں دیا گیا حکم 3 طلاق والی عورتوں کے لیے نہیں بلکہ ایک طلاق والی عورتوں کے لیے ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام عورتوں کے لیے عدت کی مدت 3 حیض مقرر فرمائی ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عدت کا ایک اہم مقصد شوہر کو اپنے فیصلے پر سوچ بچار اور نظر ثانی کے لیے مہلت فراہم کرنا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ نے عدت کے دوران شوہروں کو اس شرط کے ساتھ کہ وہ عورت کو ستانے کی نہیں بلکہ اصلاح کی نیت رکھتے ہوں پورا حق دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مطلقہ کو لوٹا سکتے ہیں۔ شوہر کو لوٹا لینے کا یہ حق حاصل ہونے کے سیدھے معنی یہ ہے کہ اس لوٹانے کے لیے نہ تو شوہر کو بیوی کی رضامندی درکار ہوگی اور نہ ہی دوبارہ نکاح کی ضرورت ہوگی، چونکہ نکاح کے لیے بھی باہمی رضامندی درکار ہوتی ہے۔ جب شوہر کو حق ہے تو پھر اس کو بیوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نکاح کے لیے بیوی کی رضامندی درکار ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو حق دیا ہے لوٹانے کا تو اس کو نہ ہی بیوی سے کی اجازت کی ضرورت ہے اور نہ ہی نکاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ عدت کے دوران بیوی کو لوٹانے کا یہ حق شوہر کو کتنی مرتبہ طلاق دینے کے بعد حاصل رہے گا۔ نیز شوہر اگر بیوی کو لوٹانا چاہے تو اسے عدت کے دوران کس وقت یہ فیصلہ لینا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان باتوں کی صراحت قرآن ہی کی دیگر آیات سے ہو جائے گی۔ غور طلب ہے کہ ایک ہی وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کے طور پر نافذ کر کے فوری علیحدگی کرانے کے لیے قرآن میں کوئی ثبوت تو دور کی بات، اشارہ تک نہیں ہے، لیکن ایسا کرنے سے مندرجہ بالا آیت پہ شوہر کو اللہ کے ذریعے دیا ہوا لوٹانے کا حق بالکلیہ سلب ہو جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حق کو سلب کر لینا بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے کی بنا پر حرام ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ عورتوں کے بھی مردوں پر معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پر ذمہ داریاں ہیں، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت اس اللہ نے دی ہے جو زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ اگرچہ زبردست ہے اور جو چاہے حکم دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ہر قانون اور حکم حکمت پر مبنی ہے، بلا وجہ نہیں ہے۔ مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت ہونے کی وجہ سے اللہ نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ عورت طلاق لے سکتی ہے جسے خلا کہتے ہیں، لیکن طلاق دے نہیں سکتی۔ اب یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، اگر ان کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کہ ان کی عدت کی مدت کیا ہوگی، تو جان لو کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا بھی ہے جنہیں حیض نہ آتا ہو، اور حاملہ عورتوں کی میعاد وضع حمل ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی عدت کی مدت جنہیں حیض آنا بند ہو گیا ہو یا آتا ہی نہ ہو 3 ماہ مقرر فرمائی ہے، جبکہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک مقرر فرمائی گئی ہے۔ مندرجہ بالا آیت کو کچھ لوگ اس بات کی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں ایسی نابالغ لڑکی سے بھی شادی کی اجازت ہے جسے حیض آنا شروع تک نہ ہوا ہو۔ یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے، چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ نسائکم استعمال فرمایا ہے، اور اس سے مراد نابالغ نہیں بلکہ بالغ عورتیں ہی ہیں۔ اس آیت سے ایک اور بات یہ بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی مدت عدت جنہیں حیض آنا یا تو بند ہو گیا ہو یا آتا ہی نہ ہو 3 ماہ مقرر فرمائی ہے، اس لیے اگر کسی عورت کو دوران حیض طلاق دی گئی ہو تو اس حیض کو شمار نہ کر کے اس کی عدت کی مدت اگلے 3 حیض ہونی چاہیے، چونکہ یہ 3 ماہ سے قریب تر ہوگی۔ اب یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو، تو ان عورتوں کے بارے میں تم پر کسی عدت کے شمار کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، پس ان کو کچھ دے دلا دو اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ مندرجہ بالا آیت میں بھی طلاق کا ذکر بغیر کوئی عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی ایک طلاق دے دو۔ مندرجہ بالا آیت میں بھی طلاق کا ذکر بغیر کوئی عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسی عورتوں کی کوئی عدت ہی نہیں ہے جنہیں چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں جہاں شوہر و بیوی میں جسمانی تعلق قائم نہ ہوا ہو علیحدگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کوئی عدت نہیں مقرر فرمائی ہے، اور لہٰذا اس صورت میں طلاق دیتے ہی علیحدگی واقع ہو جاتی ہے۔
اور جب عدت نہیں ہے تو شوہر کے پہ یہ بات لازم بھی نہیں ہے کہ وہ عدت بیوی کو گھر پر گزروائے۔ مندرجہ بالا 3 آیات سے پتہ چل گیا کہ عام حالات میں عدت کی مدت 3 حیض ہے۔ جن عورتوں کو حیض آنا بند ہو گیا ہو یا آتا ہی نہ ہو، جن عورتوں کو مندرجہ بالا 3 آیات سے پتہ چل گیا کہ عام حالات میں عدت کی مدت 3 حیض ہے۔ جن عورتوں کو حیض آنا یا تو بند ہو گیا ہو یا آتا ہی نہ ہو، ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے۔ نیز ان عورتوں کی کوئی عدت ہی نہیں ہے جنہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی گئی ہو۔ اب مندرجہ ذیل آیت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ کیا معنی ہوا؟ وہ طلاق 2 مرتبہ ہے جس کے بعد پھر یا تو بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اے مسلمانوں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدود ہے تو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ مندرجہ بالا آیت میں طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، پر غور فرمائیں یہاں بھی طلاق کو بغیر کوئی عدد لگائے واحد کے صیغے میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ اگر 3 طلاقوں سے فوری علیحدگی واقع ہوتی تو اللہ تعالیٰ طلاق 2 مرتبہ ہے کے بجائے 1 طلاق 2 مرتبہ ہے فرماتے، لیکن چونکہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے، 2 یا 3 نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے طلاق 2 مرتبہ ہے فرمایا۔ مرتان عربی میں 2 مرتبہ کو کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا ہے کہ وہ طلاق کہ جس کے بعد شوہر کو روکنے یا چھوڑنے کا اختیار ہے 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کے کیا معنی ہے؟ 2 مرتبہ کے معنی ہے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ۔ مندرجہ بالا آیت کے صاف طور پر یہ معنی ہے کہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مطلقہ کو روک لے یا چاہے تو چھوڑ دے، اور دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کو اختیار ہے کہ چاہے وہ عورت کو روک لے یا چاہے تو چھوڑ دے۔ اس آیت سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں بشرطے کہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو کی تفسیر بھی ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ شوہروں کو لوٹا لینے کا یہ حق صرف پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد ہی حاصل رہے گا۔ البتہ اس آیت سے بات واضح نہیں ہوئی کہ یہ 2 مرتبہ طلاق یعنی پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ طلاق کیا ایک ہی وقت میں واقع ہو سکتی ہیں، یا ان 2 مرتبہ طلاقوں میں فصل لازم ہے۔ فصل معنی فاصلہ لازم ہے۔ یہ بات سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 اور سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 سے، جن کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، بالکل واضح ہو جائے گی کہ چونکہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد امساک یعنی روکنا یا تصریح یعنی چھوڑنا، امساک یعنی روکنے یا تصریح یعنی چھوڑنے کا فیصلہ شوہر کو بیوی کی عدت کے اختتام پر کرنا ہے،
لہٰذا دوسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت تو صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے جبکہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر وہ بیوی کا ازدواجی رشتہ بحال ہو چکا ہو، اور یہ صرف دو ہی طرح ممکن ہے۔ رشتہ بحال ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ شوہر عدت کے اختتام پر بیوی کو لوٹا لے یعنی روک لے، اور دوسری صورت یہ کہ شوہر نے عدت کے اختتام پر بیوی کو چھوڑ دیا ہو، لیکن باہمی رضامندی سے دونوں نے نکاح کر کے پھر سے ازدواجی رشتہ بحال کر لیا ہو۔ یہ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ آگے ہمیں قرآن کی آیت سے پتہ چلے گا کہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد اگر عدت کے اختتام پر شوہر کو اختیار ہے روکنے چھوڑ دے گا، اگر اس نے بیوی کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد بھی اگر میاں بیوی دونوں کی مرضی ہو تو وہ دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔ رشتہ بحال ہونے کی مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتلا دیا ہے کہ وہ طلاق ہے جس کے بعد شوہر کو روکنے چھوڑنے کا اختیار ہے 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ کے کیا معنی ہے؟ 2 مرتبہ کے معنی ہے پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ۔ مندرجہ بالا آیت کے صاف طور پر یہ معنی ہے کہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو اختیار ہے کہ چاہے تو وہ مطلقہ کو روک لے یا چاہے تو چھوڑ دے، اور دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی شوہر کو اختیار ہے کہ چاہے وہ عورت کو روک لے یا چاہے تو چھوڑ دے۔ اس آیت سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ ان کے شوہر اس مدت میں انہیں لوٹانے کے پورے حقدار ہیں بشرطے کہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو کی تفسیر بھی ہو گئی، اور معلوم ہو گیا کہ شوہروں کو لوٹا لینے کا یہ حق صرف پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد ہی حاصل رہے گا۔ البتہ اس آیت سے بات واضح نہیں ہوئی کہ یہ 2 مرتبہ طلاق یعنی پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ طلاق کیا ایک ہی وقت میں واقع ہو سکتی ہیں یا ان 2 مرتبہ طلاقوں میں فصل لازم ہے۔ یہ بات سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 اور سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 سے، جن کو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، بالکل واضح ہو جائے گی کہ چونکہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد امساک یعنی روکنے یا تصریح یعنی چھوڑنے کا فیصلہ شوہر کو بیوی کی عدت کے اختتام پر کرنا ہے، لہٰذا دوسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت تو صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے جب کہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر وہ بیوی کا ازدواجی رشتہ بحال ہو چکا ہو، اور یہ صرف 2 ہی طرح ممکن ہے۔ رشتہ بحال ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ شوہر عدت کے اختتام پر بیوی کو لوٹا لے یعنی روک لے، اور دوسری صورت یہ کہ شوہر نے عدت کے اختتام پر بیوی کو چھوڑ دیا ہو، لیکن باہمی رضامندی سے دونوں نے نکاح کر کے پھر سے ازدواجی رشتے کو بحال کر لیا ہو۔ ورنہ اگر پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر عدت کے اختتام پر بیوی کو چھوڑ دے اور پھر وہ دونوں باہمی رضامندی سے نکاح بھی نہ کریں تو پہلی مرتبہ طلاق ہی سے مستقل علیحدگی واقع ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت کبھی آئے گی ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح تیسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت صرف تبھی آ سکتی ہے جبکہ دوسری مرتبہ طلاق کے بعد میاں بیوی کا رشتہ پھر سے بحال ہو گیا ہو۔ چونکہ پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد امساک یعنی روکنا یا تصریح یعنی چھوڑنے کا فیصلہ شوہر کو عدت کے اختتام پر ہی کرنا ہے، اس لیے ایک سے زیادہ طلاقوں کا ایک وقت میں واقع ہونا محال ہے۔ مندرجہ بالا آیت کا باقی حصہ خلا سے متعلق ہے اور اسے انشاءاللہ ہم ویڈیو کے آخر میں سمجھیں گے۔ مندرجہ بالا آیت میں پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ طلاق کا قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ طلاق کا کوئی حسن یا احسن طریقہ نہیں تعلیم فرمایا گیا۔ پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق کے لیے بس ایک یہی قانون ہے جس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس اوپر آیت میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں جو قانون بیان فرمایا ہے، بس یہی قانون ہے پہلی اور دوسری مرتبہ طلاقوں کے لیے کہ وہ طلاق 2 مرتبہ ہے جس کے بعد
پھر یا تو بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ اور ہمیں قرآن ہی کی 2 آیات سے پتہ چلے گا کہ یہ روکنا چھوڑنا عدت کے اختتام پر کرنا ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس کے بعد یعنی تیسری مرتبہ طلاق کے بعد اس مرد کے لیے جائز نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی اس عورت کو طلاق دے دے تو ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور عورت پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، اگر وہ دونوں یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے پر غور فرمائیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں فرمایا ہے۔ اس آیت میں پہلی 2 مرتبہ طلاق جن کے بعد شوہر کو روکنے چھوڑنے کا فیصلہ لینے کا اختیار تھا، پہلی 2 مرتبہ طلاق کے بعد دی گئی طلاق کا قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 2 مرتبہ کے بعد جو طلاق دی جائے گی وہ تیسری مرتبہ طلاق ہوگی۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد مرد کو روکنے چھوڑنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ تیسری مرتبہ طلاق دیتے ہی علیحدگی واقع ہو جائے گی اور عورت مرد کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اس کے دوبارہ پہلے شوہر سے رجعت یعنی دوبارہ نکاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 شرائط بیان فرمائی ہے۔ ایک شرط اس عورت کا کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرنا اور دوسری شرط اس دوسرے شوہر کا بھی اس عورت کو طلاق دے دینا۔ ناظرین غور فرمائیں کہ مندرجہ بالا آیت میں تیسری مرتبہ دی گئی طلاق کا قانون بیان فرمایا گیا ہے، طلاق کا کوئی حسن یا احسن طریقہ نہیں بیان فرمایا گیا۔ اس آیت میں ایک اور بات یہ بھی قابل غور ہے کہ اس میں تیسری مرتبہ طلاق کا ذکر پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے کے الفاظ سے فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری مرتبہ طلاق کو بھی تیسری طلاق نہ فرما کر اس کا ذکر پھر اگر وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے کے الفاظ سے کیا ہے، اور ہم نے پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ طلاق کو 3 طلاق بنا کر 3 کے عدد پر ہی سارا زور صرف کر دیا اور یہ سمجھ لیا کہ علیحدگی 3 طلاقوں سے واقع ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو اس آیت میں قابل غور ہے وہ لفظ زوجن کا استعمال ہے۔ اس لفظ کا اطلاق اس مرد پر نہیں ہوگا جس کی نیت نکاح سے پیشتر ہی یہ ہو، یعنی نکاح سے پہلے ہی یہ ہو کہ میں اس عورت کو نکاح کے کچھ عرصے بعد طلاق دے دوں گا۔ اس سے پہلے سے طے شدہ حلالے کی نفی ہو جاتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں بیان کردہ 2 مرتبہ یعنی پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق کے تعلق سے احکامات و مسائل بیان فرمانے والی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں ضرر پہنچانے کی خاطر نہ روکو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا۔ اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ
اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے، وہ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پر دھیان دیں، یہاں بھی طلاق کا ذکر بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں بیان کردہ 2 مرتبہ طلاق سے متعلق ہے، یا آیت نمبر 230 میں بیان کردہ تیسری طلاق سے متعلق۔ یہ سمجھنا نہایت ہی آسان ہے، چونکہ اس آیت میں روکنے یا چھوڑنے کے اختیار کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں بیان کردہ الطلاق مرتان سے ہی متعلق ہو سکتی ہے۔ چونکہ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتایا ہے کہ شوہروں کو روکنے چھوڑنے کا فیصلہ عورت کی عدت کے اختتام پر کرنا ہے، تو اس سے یہ بات واضح طور پر پتہ چل گئی کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں جن 2 طلاقوں کو بیان کیا گیا تھا وہ ایک ہی وقت میں واقع ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد روکنا یا چھوڑنے کا فیصلہ لینا ہے، اور وہ لینا کب ہے؟ عدت کے اختتام پر۔ تو جب تک وہ روکنے کا فیصلہ نہیں لے گا تو دوسری مرتبہ طلاق کیسے دے گا؟ دے ہی نہیں سکتا۔ اگر اس نے عدت کے اختتام پر روکنے یا چھوڑنے کا فیصلہ لینا تھا، اگر اس نے عدت کے اختتام پر چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا تو دوسری مرتبہ طلاق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی مرتبہ طلاق سے ہی علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ روکنے کا فیصلہ عورت کو ایذا پہنچانے اور زیادتی کرنے کی غرض سے نہ لیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس نیت سے روکے گا تو وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ نے روکنے کے لیے اصلاح کی نیت کی شرط لگائی تھی۔ معلوم ہوا کہ شوہر کو روکنے کا حق صرف اصلاح کی نیت کے ساتھ ہے۔ اگر اس نے تکلیف دینے اور زیادتی کرنے کی غرض سے روکا تو سخت گناہ گار ہوگا۔ ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے روکنے اور چھوڑنے کے اختیار کا اس آیت میں بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن ایسی کسی طلاق کا ذکر تو کیا کوئی اشارہ یا قرینہ سوائے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں تیسری مرتبہ کی طلاق بیان فرمائی گئی ہے، اس کے علاوہ لیکن ایسی کسی طلاق کا ذکر تو کیا کوئی اشارہ یا قرینہ بھی پورے قرآن میں نہیں دیا ہے جس میں شوہر اس روکنے یا چھوڑنے کے اختیار سے یکسر محروم ہو جاتا ہو۔ یاد رہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ دی گئی 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ قرار دے کر فوری علیحدگی کرانے سے شوہر کے پاس روکنے یا چھوڑنے کا کوئی اختیار نہیں رہتا جسے وہ عدت کے اختتام پر بروئے کار لا سکے۔ اب یہ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 232 ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ معروف طریقے پر باہم راضی ہوں۔ یہ نصیحت تم میں سے ان لوگوں کو کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہی تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ اور ستھرا طریقہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی لڑکی کے گھر والے لڑکی کو روکے نہیں اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر سے جس نے اس کو طلاق دے دی تھی، اور دونوں راضی ہو تو نہ روکیں، لڑکی کے گھر والے یا کوئی بھی نہ روکے۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جانتا تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پہ ہی عمل کرنا ہے، اسی میں ہی بھلائی ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں پھر اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پر دھیان دیں، یہاں بھی طلاق کا ذکر بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا آیت بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 سے متعلق نہیں ہو سکتی، یعنی جس میں تیسری مرتبہ طلاق بیان فرمائی تھی نا اللہ تعالیٰ نے، اس سے متعلق نہیں ہو سکتی، چونکہ اس آیت میں بیان کردہ تیسری طلاق کے بعد عورت تیسری طلاق دینے والے شوہر کے لیے تب تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس عورت کا نکاح اور پھر طلاق کسی اور شخص سے نہ ہو جائے۔ لہٰذا یہ آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 جس میں پہلی 2 مرتبہ کی رجعی طلاقیں بیان فرمائی گئی ہیں سے ہی متعلق ہو سکتی ہے۔ باہمی رضامندی سے نکاح کی ضرورت صرف تبھی پیش آ سکتی ہے جبکہ شوہر نے پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد عدت کے اختتام پر 2 عادل لوگوں کو گواہ بنا کر، جس کا حکم سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 میں ہے، بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ سنایا ہو اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی میں علیحدگی واقع ہو گئی ہو۔ اس علیحدگی کے بعد بھی مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر دونوں یعنی مرد اور عورت باہمی رضامندی سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ نکاح کر سکتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں یعنی عورتوں کو ایسا کرنے سے کوئی نہ روکے۔ بیک وقت دی گئی 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کے طور پر نافذ کرنا اور اس کے نتیجے میں فوری علیحدگی کرا کے باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کو حرام قرار دے دینا، جبکہ اس سے روکنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، مندرجہ بالا آیت میں دیے گئے حکم کی صریح خلاف ورزی اور پامالی ہے۔ اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن میں دیے گئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پامالی اس طلاق کو نافذ کرنے سے ہوتی ہے جس کا پورے قرآن میں کوئی ذکر تو کیا تصور ہی نہیں ہے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو زندگی میں پہلی مرتبہ طلاق دے دی تو پہلی مرتبہ تین طلاقیں دے دی تو فوری علیحدگی کرا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بغیر حلالے کے نکاح تک جو حلال نہیں ہے، نکاح کرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی نہ روکے۔ 3 طلاقیں دی تو زندگی میں پہلی مرتبہ طلاق ہے، قرآن کی روح سے 3 طلاقیں تو کچھ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ جیسے اجازت، ہم کسی معاملے میں اجازت لینے جائیں تو اجازت ایک ہی ہوتی ہے، 3 اجازتیں تھوڑی کچھ ہوتی ہیں۔ ہم گئے کسی معاملے میں اجازت لینے کہیں تو وہ ہم نے اجازت طلب کی تو وہ ہمیں اجازت دے گا، 3 اجازتیں کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اب پہلی 2 مرتبہ طلاق سے متعلق ایک اور آیت دیکھتے ہیں، یہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرتا ہے تو یقیناً وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا فرما دے۔ کیا معنی ہوئے؟ تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی اور صورت پیدا فرما دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سختی سے متعلقہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد عورتوں کو گھر سے نکالنے سے منع فرمایا ہے سختی کے ساتھ۔ مندرجہ بالا آیت میں جب تم عورتوں کو طلاق دو پر غور فرمائیں، یہاں بھی طلاق کا ذکر بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ پورے قرآن پاک میں ہر جگہ طلاق کا ذکر واحد کے صیغے میں اور بغیر کوئی عدد لگائے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ایک طلاق بھی نہیں فرمایا۔
اگر طلاق ایک بھی ہوتی اور طلاق تین بھی ہوتی اور دونوں کے لیے احکامات الگ الگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں لازماً طلاق کے ساتھ ایک کا عدد لگاتے تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو سکے کہ یہ حکم صرف ایک طلاق کے لیے ہے، تین طلاقوں کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے گھر سے نہ نکالنے کا، وہ صرف ایک طلاق دینے کی صورت میں ہے، تین طلاق دینے کی صورت میں نہیں ہے۔ اگر تین طلاق بھی ہوتی اسلام میں تو اللہ تعالیٰ ضرور یہاں واضح فرماتے کہ یہ حکم ایک طلاق کے لیے ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں جب تم عورتوں کو طلاق دو پر غور فرمائیں، یہاں بھی طلاق کا ذکر بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ اگر طلاق ایک بھی ہوتی اور طلاق تین بھی ہوتی اور دونوں کے لیے احکامات الگ الگ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں لازماً طلاق کے ساتھ ایک کا عدد لگاتے تاکہ پڑھنے والے کو معلوم ہو سکے کہ یہ حکم صرف ایک طلاق کے لیے ہے، تین طلاقوں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ نے شوہروں کو بہت تاکید یہ حکم دیا ہے کہ عدت کے دوران متعلقہ عورتوں کو گھر سے نہ نکالیں، اور انتہائی قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو فرما کر شوہروں کے گھروں کو ان عورتوں کے اپنے گھر قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ طلاق دینے سے علیحدگی واقع نہیں ہوتی، علیحدگی تو تب واقع ہوتی ہے جب شوہر عدت کے اختتام پر عورت کو چھوڑنے کا فیصلہ لیتا ہے۔ آیت کے آخری حصے جب تک شوہر عدت کے اختتام پر عورت کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں لیتا تب تک ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم نہیں ہوتا اور شوہر کا گھر بیوی کا اپنا گھر ہی رہتا ہے۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے نہ نکالنے کے حکم کی حکمت بھی بیان فرمائی۔ کیا حکمت بیان فرمائی؟ کہ تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد کوئی اور صورت پیدا فرما دے، جس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ چونکہ پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد ہی موافقت کی کوئی صورت پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں بیان کردہ پہلی دو مرتبہ یعنی پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ طلاق سے متعلق ہی ہے۔ اللہ نے گھر سے نہ نکالنے کے حکم کا ایک استثناء بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو تو طلاق دیتے ہی اسے گھر سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہاں غور طلب ہے کہ اگر تین طلاق دیتے ہی عورت شوہر پر بالکل یہ حرام ہو جاتی تو کیا اللہ تعالیٰ یہ دوسرا استثناء بھی نہ بیان فرماتے کہ اگر شوہر نے ایک ساتھ تین طلاقیں دی ہو، چاہے زندگی میں پہلی مرتبہ ہی کیوں نہ دی ہو، تو بھی عورت کو گھر سے لازماً نکالنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ نے گھر سے نکالنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ ایک استثناء بیان فرمایا ہے کہ اگر عورت کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو تو پھر طلاق دے کے اس کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر تم نے ایک ساتھ تین دی ہو تو فوری طور پر نکالنا ہی پڑے گا، نہیں بتایا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ غور کریں کہ ایک ہی وقت میں دی گئی تین طلاقوں سے فوری علیحدگی کرانے سے مندرجہ بالا آیت میں عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم صریح طور پر پامال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو نکالنے کو سختی سے منع فرمایا ہے، جبکہ بیک وقت تین طلاقوں کو طلاق مغلظہ قرار دینے والا فتویٰ اللہ کے حکم کے بالکل برعکس متعلقہ کو فوری گھر سے نکالنے کو لازم قرار دیتا ہے۔ حالانکہ پورے قرآن میں ایک وقت میں دی گئی تین طلاقوں کا ذکر تو دور کی بات، تصور تک نہیں ہے۔ کبھی کبھار فتویٰ جاری کرنے والے کچھ حضرات اس آیت کے پیش کرنے پر لاجواب ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ تین طلاق دینے سے عورت شوہر پر تو حرام ہو گئی ہے، لیکن اسے عدت شوہر کے گھر پر ہی کرائی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس عورت کو انہوں نے شوہر کے لیے بالکل حرام قرار دے دیا ہے، اس عورت کے بارے میں وہ شوہر سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عدت کے دوران وہ اسے اپنے گھر پر ہی رکھے؟ یہ عورت تو ان کے مطابق شوہر کے لیے
کسی عام نامحرم عورت سے بھی زیادہ حرام ہو چکی ہے، چونکہ ان کے مطابق اس مطلقہ سے تو بغیر حلالے کے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں مفتی صاحب کا شوہر سے یہ کہنا کہ مطلقہ کو عدت کے دوران اپنے گھر پر ہی رکھو، کیا زنا کے لیے حالات سازگار کرانے کے مترادف نہیں ہے؟ یاد رہے مندرجہ بالا آیت میں عدت کے دوران گھر سے نہ نکالنے کے حکم کے پیچھے حکمت ہی یہ تھی کہ موافقت کی نئی صورت پیدا ہونے کا امکان باقی رہے۔ مفتی صاحب نے 3 طلاقوں سے فوری علیحدگی کرا کے وہ امکان تو سرے سے مفقود کر دیا، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ عدت کے دوران مطلقہ کو گھر پر ہی رکھو۔ آیت کے آخری ٹکڑے سے ایک بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ طلاق دیتے وقت شوہر کی نیت بیوی کو مستقل چھوڑنے ہی کی ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی اور صورت پیدا فرما دے۔ یعنی شوہر کا طلاق دیتے وقت طیش اور برہمی کی حالت میں عام طور پر ماننا یہی ہوتا ہے کہ میرا اس عورت کے ساتھ گزارا یا نبھاؤ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عدت کے دوران عورت کو گھر پر ہی رکھ۔ تجھے نہیں معلوم شاید اللہ کوئی موافقت کی صورت پیدا فرما دے۔ 3 طلاق کی وکالت کرنے والے بہت سے حضرات اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ چونکہ 3 طلاقیں دینے کے پیچھے شوہر کی نیت مستقل چھوڑنے کی ہی تھی، لہٰذا انہیں دینے سے مستقل علیحدگی ہی تو واقع ہونی چاہیے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ طلاق بیوی کو کسی تحفے کے طور پر نہیں بلکہ مستقل چھوڑنے کی نیت سے ہی دی جاتی ہے، اور یہ بات مندرجہ بالا آیت کے آخری ٹکڑے سے بالکل واضح ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں جانتا، شاید اللہ اس کے بعد موافقت کی کوئی اور صورت پیدا فرما دے۔ اس سے بات بالکل واضح ہے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دی، وہ چھوڑنے ہی کی نیت سے دی ہے، مستقل چھوڑنے کی نیت سے ہی دی ہے۔ چھوڑنے کی نیت سے دی گئی پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا ہے کہ وہ عدت کے دوران عورت کو گھر سے نہ نکالیں، اور عورت کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ خود بھی شوہر کا گھر چھوڑ کر نہ جائیں، اور یہ کہ چھوڑنے یا روکنے کا حتمی فیصلہ عدت کے اختتام پر ہی لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا ہے نہ نکالنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حدود بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حد ہے، اور اسے پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، یہ سورۃ الطلاق آیت نمبر 2 ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو ان کو یا تو معروف طریقے سے روک لو یا پھر معروف طریقے پر جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لو، اور اللہ کے لیے صحیح گواہی دو۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں بھی چونکہ روکنے چھوڑنے کے اختیار کا ذکر ہے، اس لیے سمجھنا نہایت ہی آسان ہے کہ یہ آیت بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں بیان کردہ 2 مرتبہ طلاق سے متعلق ہی ہے۔ اس میں اللہ نے پھر حکم دیا ہے کہ مطلقہ عورت کو روکنے چھوڑنے کا فیصلہ عدت کے اختتام پر کرنا ہے، اور شوہر کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے فیصلے پر چاہے روکنے کا فیصلہ ہو یا چھوڑنے کا 2 عادل مردوں کو گواہ بنا لے، اور ان گواہوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے گواہی کو قائم کریں۔ قرآن پاک کی تمام متعلق آیات سے بات بالکل واضح ہے کہ پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ میں علیحدگی طلاق دینے سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ علیحدگی تب واقع ہوتی ہے جب طلاق دینے کے بعد عدت کے اختتام پر شوہر 2 گواہ بنا کر چھوڑنے کا فیصلہ لیتا ہے، تب علیحدگی واقع ہوتی ہے۔
ایک ساتھ 3 طلاق کو نافذ کرنے کی صورت میں مندرجہ بالا آیت میں مذکور شوہر کا روکنے چھوڑنے کا اختیار بھی بالکلیت سلب ہو جاتا ہے، اور 2 عادل لوگوں کو گواہ بنانے کے حکم پر عمل کا بھی کوئی امکان نہیں رہتا۔ عدت کے اختتام پر 2 عادل لوگوں کو گواہ بنا کر روکنے چھوڑنے کا فیصلہ لینا ہے۔ اگر کسی شخص نے زندگی میں پہلی بار اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو عدت کے اختتام پر وہ روکنے چھوڑنے کا فیصلہ لے ہی نہیں سکتا۔ جب وہ نہیں لے سکتا تو 2 گواہ کہاں سے بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پہ عمل کا کوئی امکان ہی نہیں رہتا 3 طلاقوں کو نافذ کرنے کی صورت میں۔ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقوں کا قرآن میں کوئی تصور نہیں ہے، پھر بھی اس سے طلاق ہی سے متعلق دیے گئے اللہ تعالیٰ کے کئی احکامات پامال ہوتے ہیں۔ قرآن کا حکم پامال کرنے کے لیے قرآن ہی سے جواز بھی چاہیے۔ سچائی یہ ہے کہ قرآن میں ایک وقت کی 3 طلاقوں کے وقوع کا جواز تو بہت دور کی بات، تصور ہی نہیں ہے۔ ذیل میں ہم طلاق کے احکام و مسائل بیان کرنے والی کچھ دیگر آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 236 ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ اگر تم اپنی منکوحہ یعنی جن سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اگر تم اپنی منکوحہ عورتوں کو چھونے یا ان کے مہر مقرر ہونے سے قبل ہی طلاق دے دو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی کسی کا نکاح ہوا، چھونے سے پہلے، مہر مقرر ہونے سے پہلے بھی اگر کوئی بات ایسی سامنے آ گئی کو طلاق دینے کو ضروری سمجھتا ہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ خرچہ، تحفہ، ساز و سامان ضرور دینا چاہیے۔ خوشحال آدمی پر اس کی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی پر اس کی مقدرت کے مطابق یہ ساز و سامان دینا ہے۔ ایسا کرنا احسان کرنے والوں پر لازم ہے۔ یعنی جو لوگ احسان کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ اگر نکاح ہو گیا، نہ کوئی مہر مقرر ہوا اور نہ ہی شوہر نے بیوی کو چھوا، طلاق دے دی تو فوری علیحدگی ہو گئی، تو جو لوگ احسان کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے کے رخصت کریں عورت کو۔ مندرجہ بالا آیت میں بھی طلاق کا ذکر بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نکاح کے بعد بیوی کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دے تو ایسی صورت میں کوئی عدت نہیں ہے اور طلاق دیتے ہی فوری علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ اب یہ سورۃ البقرہ ہی کی آیت نمبر 237 ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم نے انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن ان کا مہر مقرر کیا جا چکا ہو۔ پچھلی آیت میں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، اور یہاں پہ کیا ہے کہ اگر تم نے انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن ان کا مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں تم کو آدھا مہر ادا کرنا لازمی ہوگا۔ اور یہ اور بات ہے کہ عورت از خود نرمی برتے، یعنی جو آدھا مہر اس کا حق ہے اسے یا اس کے کچھ حصے کو معاف کر دے، یا وہ مرد معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ مرد کے معاف کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا تھا کہ آدھا مہر دینا ہو، چاہے تو پورا بھی دے سکتا ہے، یعنی مرد آدھے سے بڑھا کر کچھ زیادہ دے دے یا پورا ہی دے دے۔ اور اگر تم لوگ نرمی سے کام لوگے تو ایسا کرنا تقوی سے قریب تر ہے۔ آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ فراغ دلی و فیاضی کا برتاؤ کرنا مت بھولو۔ یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ مندرجہ بالا آیت میں پھر غور فرمائیں کہ طلاق کا ذکر بغیر عدد لگائے واحد کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ اب یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 241 ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اور متعلقہ عورتوں کو مناسب طریقے سے خرچ دیا جائے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔
سورۃ البقرہ آیت نمبر 228، جس میں متعلقہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کے شوہر عدت کے دوران انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں۔ انہی عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ متقی شوہروں پر لازم ہے کہ انہیں مناسب طریقے پر عدت کے دوران خرچہ دیں۔ اب ہم طلاق کے بارے میں قرآن میں بتائے گئے احکام و قوانین کو عملی زندگی پر منطبق کر کے دیکھتے ہیں تاکہ بات پوری طرح واضح ہو جائے۔ مان لیجئے کسی شخص نے اپنی بیوی کو شادی کے بعد پہلی مرتبہ طلاق دی، تو اگر طلاق چھونے سے پہلے ہی دی گئی ہو تو کوئی عدت نہیں ہوگی اور فوری طور پر علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر دونوں باہم رضامند ہو تو پھر سے نکاح کر سکتے ہیں، یعنی طلاق دیتی علیحدگی واقع ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی نکاح کرنے کی گنجائش باقی ہے۔ اگر ازدواجی رشتہ قائم ہو چکا ہو تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ عدت کے دوران بیوی کو گھر پر ہی رکھے، اور بیوی پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے۔ البتہ اگر بیوی کسی کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو تو وہ شخص اسے طلاق دیتے ہی گھر سے نکال سکتا ہے۔ پھر عدت کے اختتام پر وہ 2 عادل مردوں کو گواہ بنا کر اپنا فیصلہ سنائے کہ وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے یا چھوڑنا، یعنی پہلی مرتبہ طلاق دی، عدت گھر پہ گزروائے، عدت کے اختتام پر 2 لوگوں کو گواہ بنائے اور اپنا فیصلہ سنائے کہ میں روکنا چاہتا ہوں کہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اگر اس شخص نے عدت کے اختتام پر بیوی کو روکنے کا فیصلہ لیا تو پھر ان دونوں میں علیحدگی نہیں ہوگی اور وہ دونوں میاں بیوی ہی رہیں گے۔ کسی شخص نے اپنی بیوی کو پہلی مرتبہ طلاق دی، عدت اپنے گھر پہ ہی گزروائی اور عدت کے اختتام پر اگر روکنا چاہتا روک لیا تو علیحدگی نہیں ہوئی اور وہ دونوں میاں بیوی ہی برقرار رہیں گے۔ لیکن اگر اس شخص نے عدت کے اختتام پر بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ لیا تو پہلی مرتبہ دی گئی طلاق سے ہی علیحدگی واقع ہو جائے گی، اور چونکہ چھوڑنے کا فیصلہ لینے سے علیحدگی واقع ہو گئی اس لیے دوسری مرتبہ طلاق کی نوبت آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ طلاق دی، عدت گھر پہ گزروائی، 2 عادل لوگوں کو گواہ بنایا اور چھوڑنے کا فیصلہ سنا دیا، علیحدگی ہو گئی۔ دوسری مرتبہ طلاق کی نہ کوئی ضرورت نہیں ہے، نوبت ہی نہیں آئے گی۔ البتہ چونکہ علیحدگی پہلی مرتبہ طلاق کے نتیجے میں ہوئی ہے اس لیے اگر وہ دونوں باہمی طور پر رضامند ہو تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اگر ان دونوں نے باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر لیا تب ہی زندگی میں پھر کبھی دوسری مرتبہ طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ پھر علیحدگی ہو گئی تو دوسری مرتبہ طلاق کی نوبت نہیں آ سکتی، علیحدگی نہیں ہوئی تبھی آ سکتی ہے، اور علیحدگی نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ عدت کے اختتام پہ شوہر نے اس کو بیوی کو روک لیا ہو تو دونوں میاں بیوی رہیں گے، یا پھر اگر چھوڑ دیا ہو، عدت کے اختتام میں چھوڑ دیا لیکن بعد میں دونوں نے باہمی رضامندی سے پھر نکاح کر لیا تو پھر وہ میاں بیوی ہو گئے، تو اب کسی موقع پہ دوسری مرتبہ طلاق دی جا سکتی ہے، شوہر دے سکتا ہے۔ موٹی سی بات ہے کہ دوسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت تو صرف تبھی پیش آ سکتی ہے جبکہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد ان دونوں کے درمیان ازدواجی رشتہ دوبارہ استوار ہو گیا ہو، اور رشتہ استوار ہونے کی 2 ہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عدت کے اختتام پر بیوی کو روک لیا ہو، تو پھر کسی موقع پہ دوسری مرتبہ طلاق کی نوبت آ سکتی ہے، یا پھر اگر نہ روکا ہو، چھوڑ دیا ہو، تو چھوڑنے کے بعد اگر دونوں نے باہمی رضامندی سے پھر سے نکاح کر لیا تو پھر دوسری مرتبہ طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ اچھا، رشتہ استوار ہونے کے بعد اگر اس شخص نے پھر کسی موقع پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو یہ دوسری مرتبہ طلاق ہوگی، اور اس کا حکم بھی بالکل وہی ہے جو پہلی مرتبہ طلاق کا ہے، یعنی شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ عدت کے دوران بیوی کو گھر پر ہی رکھے، پھر عدت کے اختتام پر 2 عادل مردوں کو گواہ بنا کر اپنا فیصلہ سنائے کہ وہ بیوی کو رکھنا چاہتا ہے یا چھوڑنا۔ اگر شوہر نے بیوی کو روکنے یعنی لوٹانے کا فیصلہ کیا تو اس صورت میں علیحدگی نہیں ہوگی اور ان دونوں کے درمیان ازدواجی رشتہ برقرار رہے گا، یعنی پہلی مرتبہ طلاق دینے کے بعد واپس رشتہ بحال ہو گیا تھا، اب کسی موقع میں دوسری مرتبہ طلاق دی تو پھر عدت گھر پہ ہی گزروانی ہے، عدت کے اختتام پر 2 عادل لوگوں کو گواہ بنا کے فیصلہ لینا ہے۔ اگر اس نے روکنے کا فیصلہ لیا
تو میاں بیوی رہیں گے، علیحدگی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چھوڑنے کا فیصلہ لیا تو علیحدگی ہو گئی، تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آئے گی ہی نہیں، تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر دوسری مرتبہ طلاق کے دینے کے بعد عدت کے اختتام پر چھوڑ دیا مان لیجیے، پھر دونوں نے باہمی رضامندی سے، دونوں کی رضامندی سے پھر نکاح ہو گیا، تو پھر زندگی میں کسی موقع پہ تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت آ سکتی ہے۔ اور پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دی تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں ہم نے پڑھ لیا۔ اچھا اگر دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رشتہ دوبارہ بحال ہو گیا، یا تو عدت کے اختتام پر بیوی کو روکنے سے بحال ہو سکتا تھا، یا اگر عدت کے اختتام پر بیوی کو روک لیا تو رشتہ بحال ہو گیا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ عدت کے اختتام پر تو چھوڑ دیا ہو لیکن پھر دوبارہ سے باہمی رضامندی سے نکاح کر لیا اور رشتہ بحال ہو گیا، تو پھر کسی موقع پر اگر طلاق دی تو تیسری مرتبہ طلاق ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اس شخص کے لیے وہ عورت حرام ہو جائے گی۔ اب اس شخص کے پاس عورت کو روکنے چھوڑنے کا کوئی اختیار نہیں رہے گا، بلکہ طلاق دیتے ہی فوری علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ اب اس شخص کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا بھی حلال نہ ہوگا، الا یہ کہ اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو اور وہ مرد بھی کسی وجہ سے اس عورت کو طلاق دے دے۔ اگر ایسا واقعہ ہو گیا تو اب وہ شخص اور اس کی پرانی بیوی پھر سے آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کریں گے۔ اللہ کی حدود کو قائم رکھنے سے مراد یہی ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی کا رویہ نہیں اختیار کریں گے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی ازدواجی رشتے میں تیسری مرتبہ طلاق کے امکان کس قدر کم ہے۔ قرآن پاک کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ پہلی مرتبہ طلاق سے فوری علیحدگی صرف اسی صورت میں واقع ہوتی ہے جبکہ شوہر نے بیوی کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی ہو، ورنہ فوری علیحدگی صرف اور صرف تیسری مرتبہ طلاق سے ہی واقع ہوتی ہے، ورنہ فوری علیحدگی صرف تیسری مرتبہ طلاق سے ہی واقع ہوتی ہے۔ ایک تو پہلی مرتبہ طلاق سے فوری علیحدگی کب واقع ہوگی، جبکہ مرد نے عورت کو بغیر چھوئے ہی طلاق دی ہو تو واقع ہو جائے گی، ورنہ اگر چھو لیا تو پھر پہلی مرتبہ طلاق سے فوری علیحدگی نہیں واقع ہوتی، نہ ہی دوسری مرتبہ طلاق سے واقع ہوتی ہے، صرف تیسری مرتبہ طلاق سے واقع ہوتی ہے۔ اور تیسری مرتبہ طلاق کی نوبت صرف جب ہی آ سکتی ہے کہ پہلی مرتبہ طلاق کے بعد رشتہ استوار ہو چکا ہو، دوسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد بھی رشتہ استوار ہو چکا ہو، تب تیسری مرتبہ طلاق دینے کی نوبت آ سکتی ہے۔ پہلی اور دوسری مرتبہ دی گئی طلاق سے فوری علیحدگی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے بعد شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو عدت کے دوران گھر پر ہی رکھے اور عدت کے اختتام پر ہی دو عادل گواہوں کی موجودگی میں روکنے یا چھوڑنے کا فیصلہ لے۔ لہٰذا پہلی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد علیحدگی صرف تبھی ہوگی جبکہ شوہر عدت کے اختتام پر بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ لے۔ عدت سے متعلق ایک آیت جسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ اور دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے ایمان والو، جب تم مومنہ عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کے بارے میں تم پر کسی عدت کے شمار کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے، بس ان کو کچھ دے دلا دو اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ عورتیں جنہیں نکاح کے بعد چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی جائے ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ جب عدت نہیں ہے تو عدت کے دوران گھر پر رکھنا بھی لازم نہیں ہے، چنانچہ طلاق دیتے ہی علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ ایسی عورتوں کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں کچھ دے دلا کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ چونکہ یہ طلاق پہلی مرتبہ دی گئی طلاق ہی ہو سکتی ہے، اس لیے علیحدگی کے بعد باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے احکام میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہوتی ہیں،
اس آیت سے اللہ کے طلاق کے قانون کی ایک بڑی گہری حکمت کا ہم بخوبی احساس کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے اور اس میں کسی عورت کا مرد کے لیے حلال ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور کسی وجہ سے اس کو چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو ایسی صورت میں علیحدگی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چنانچہ علیحدگی فوری طور پر ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں کوئی عدت نہیں ہے، اور جب عدت نہیں ہے تو عدت کے دوران عورت کا شوہر کے گھر پر قیام کرنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے بیوی کو چھو لیا تو اب اللہ تعالیٰ نے علیحدگی کو آسان نہیں بنایا، بلکہ یہ حکم دے کر کہ عدت کے دوران شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ مطلقہ کو گھر پر ہی رکھے، علیحدگی کے امکانات کو کم سے کم تر کر دیا ہے۔ ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ عدت کی خاصی لمبی مدت جب عورت شوہر کے گھر پر ہی رہے گی تو شوہر کو اپنے طلاق کے فیصلے پر نظر ثانی کا بھرپور موقع ملے گا۔ اگر بچے ہیں تو ان بچوں پر علیحدگی کے نتائج پر غور کرنے کا موقع ملے گا۔ طلاق دیتے وقت شوہر کے ذہن سے جو بیوی کی خوبیاں محو ہو گئی تھیں اس کو ان کا بھی احساس ہوگا۔ چنانچہ شوہر عدت کے اختتام پر دو عادل گواہ بنا کر عورت کو صرف اسی صورت میں چھوڑے گا جب کہ اس کو یقین ہو کہ اس عورت کے ساتھ اس کا نبھاؤ ممکن نہیں ہے۔ اس چھوڑنے کے بعد بھی اگر وہ بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو علیحدگی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد اگر وہ بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تو علیحدگی ہو جائے گی۔ لیکن اس علیحدگی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر دونوں باہمی طور پر رضامند ہو تو نکاح کر کے ازدواجی رشتے کو پھر سے بحال کر سکتے ہیں۔ ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ شوہر انتہائی غصے کی حالت میں بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے اور پھر جلد ہی اپنے کیے پر پچھتاتا ہے۔ اس کے علیحدگی نہ چاہنے کے باوجود بھی 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ قرار دے کر زبردستی علیحدگی کرا دی جاتی ہے۔ پہلے سے طے شدہ حلالہ بلا شبہ صریح بے حیائی ہے اور اس کی اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 230 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر کے لیے بیوی کو حرام قرار دیا تھا، سوائے یہ کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے نکاح کرے اور وہ دوسرا شوہر بھی اس عورت کو طلاق دے دے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 ہی شرائط بیان فرمائی ہیں۔ ایک شرط دوسرے شوہر سے نکاح، اور دوسری شرط اس دوسرے شوہر کا بھی اس عورت کو طلاق دے دینا۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ 2 شرائط تو سورۃ الاحزاب آیت نمبر 49 میں بیان کردہ نکاح و طلاق سے بھی پوری ہو سکتی تھی، جس میں دوسرا شوہر عورت کو بغیر چھوئے ہی طلاق دے دیتا۔ اگر کسی کو پہلے سے طے شدہ حلالہ کرانا ہی تھا تو وہ دوسرے شوہر سے کہتا کہ بھائی تم متعلقہ عورت سے نکاح کر لو، پھر بغیر اس کو چھوئے طلاق دے دینا۔ ایسی صورت میں عورت کو دوسرے شوہر کے ذریعے طلاق دیے جانے کے بعد عدت بھی نہیں کرنی پڑتی اور اللہ کی بیان کردہ دونوں شرائط بھی پوری ہو جاتی۔ اگرچہ ایسا کرنا بھی غلط ہوتا، یعنی یہ پہلے سے طے شدہ حلالہ ہے ہی نہیں، اگرچہ ایسا کرنا بھی غلط ہوتا پھر بھی اس میں بے حیائی کم ہوتی۔ دوسرے مرد سے نکاح کیا، اسے بغیر چھوئے ہی طلاق دے دی، اب عدت بھی نہیں کرنی پڑی، بے حیائی بہت کم ہے۔ جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، چھونے سے پہلے طلاق دے دی تو بے حیائی بہت کم ہوئی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 میں 2 شرائط بیان فرمائی تھی کہ اس عورت کا کسی اور مرد سے نکاح ہو اور پھر وہ مرد بھی اس کو طلاق دے دے، دونوں شرائط بھی پوری ہو گئی۔ اگرچہ ایسا کرنا بھی غلط ہی ہوتا پھر بھی اس میں بے حیائی کم ہوتی، اس لیے بگاڑ پیدا کرنے والوں نے جنسی تعلق کی تیسری شرط خود اختراع کی اور ان باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام سے منسوب کر دیا۔ جنسی تعلق کی شرط کے ساتھ طے شدہ حلالہ کرانا صریح زنا اور بدترین بے حیائی ہے۔
اگر ہم قرآن میں تھوڑا بھی تدبر کرتے تو ہمیں یہ باتیں بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی، لیکن افسوس ہم قرآن میں بہت ہی کم غور کرتے ہیں۔ ایسی واضح الفاظ کی احادیث بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق نافذ فرماتے تھے، لیکن ان کی تو غیر معقول تعویلات کر لی گئی ہیں۔ لیکن ایسی غیر واضح الفاظ کی احادیث پر اصرار کیا گیا ہے جو مبہم ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن سے متعارض بھی ہیں۔ 3 طلاق کی وکالت کرنے والے عام طور پر ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں تو قتل ناحق کو بھی منع فرمایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کر دے تو قتل تو واقع ہو جائے گا نا۔ یہ سرے سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، چونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا قتل ناحق کو منع فرمانا ہی اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ قتل ناحق کا وقوع ممکن ہے، تبھی تو اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ لیکن اللہ نے کہیں 3 طلاق دینے کو نہ ہی منع فرمایا ہے اور نہ ہی قرآن میں اس کے وقوع کا کوئی تصور ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 3 طلاق دینا گناہ ہے، کبھی کہا جاتا ہے بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 3 طلاقیں اس غلط فہمی کی بنا پر دی جاتی ہیں جو اہل علم ہی نے پیدا کی ہے۔ اگر کوئی شخص 3 طلاقیں دیتا بھی ہے تو مفتیان کرام کو چاہیے کہ اسے بتائیں کہ 3 طلاقیں کچھ نہیں ہوتی، یہ پہلی مرتبہ طلاق ہے اور تم پر لازم ہے کہ بیوی کو عدت کے دوران گھر ہی پر رکھو۔ عدت کے اختتام پر 2 عادل لوگوں کو گواہ بنا کر روکنے یا چھوڑنے کا فیصلہ کرنا۔ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح عمل ہو جاتا۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے احکامات تو اس فتوے سے پامال ہوتے ہیں جس میں 3 طلاق کو طلاق مغلظہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ 3 طلاقیں دینا محض جہالت ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پامال نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات 3 طلاقوں کو طلاق مغلظہ کے طور پر نافذ کر کے فوری علیحدگی کرانے سے پامال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تعلقات 3 طلاقوں والے فتوے سے پامال ہوتے ہیں۔ ایک اور دلیل جو روایت کے حق میں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایات ہمیں ان لوگوں ہی کے ذریعے تو پہنچی ہیں جن کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا ہے، لہٰذا اگر ہم قرآن کو محفوظ مانتے ہیں تو ہمیں ان روایات کو بھی محفوظ و مسترد ماننا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپنی اس دلیل کی بنیاد پر دوسرے فرقوں کے پاس موجود تمام روایات کو بھی صحیح ماننا پڑے گا جن کو وہ خود گمراہ قرار دیتے ہیں، چونکہ ان فرقوں کے پاس بھی وہ روایات ان لوگوں ہی کے ذریعے سے پہنچی ہیں جن لوگوں کے ذریعے ان تک قرآن پہنچا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا قرآن کو محفوظ ماننا اس بنا پر نہیں ہے کہ یہ جن حضرات کے ذریعے نسل در نسل ہم تک پہنچا ہے ان میں سے کسی سے بھی خطا کا صدور ممکن ہی نہیں تھا، بلکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے اور اس کے 100% محفوظ ہونے کے بے شمار دلائل قرآن ہی کے اندر موجود ہیں اور اس کی حفاظت من جانب اللہ ہے۔ قرآن اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کا قطعاً محتاج نہیں ہے، اس کے حق ہونے کے تمام تر دلائل اس کے اندر ہی موجود ہیں۔ ہاں، غیر قرآن کے صحیح ہونے کے لیے شرط لازم ہے کہ وہ قرآن سے متعارض نہ ہو۔ جو چیز قرآن کے خلاف ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اس کے غلط ہونے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ غلط ہی ہوگی، وہ غلط ہی ہے۔ اب سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں اللہ تعالیٰ نے خلا کا طریقہ اور احکامات بھی بتائے ہیں۔ آیت درج ذیل ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس آیت کو۔ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، پھر یا تو بھلے طریقے پر روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔
اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اے مسلمانوں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ یہ اللہ کی حدود ہے تو ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ طلاق دینے کی صورت میں ان کے لیے ہرگز بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو کچھ مال بیوی کو مہر و دیگر تحائف کی شکل میں دے چکے ہیں اس میں سے کچھ بھی واپس لیں۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں مال واپس لینے کی گنجائش موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عورت ہی اپنی جان چھڑانے کے لیے یعنی خلا حاصل کرنے کے لیے کچھ مال واپس دینے پر راضی ہو جائے تو ایسا کرنا دونوں کے لیے جائز ہے۔ آیت میں غور کرنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس صورتحال کا ذکر فرمایا گیا ہے جس میں شوہر طلاق تو نہ دے رہا ہو، جس میں شوہر تو طلاق نہ دے رہا ہو لیکن بیوی علیحدگی چاہتی ہو۔ ایسی صورت میں معاملہ کچھ ذمہ دار لوگوں یا عدالت کو طے کرنا ہوگا۔ آیت کی اس ٹکڑے مگر اس صورت میں کہ دونوں یعنی میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ثالثی کرانے والوں کو علیحدگی صرف اسی صورت میں کرانی چاہیے جبکہ میاں بیوی دونوں ہی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی وہ دونوں ہی اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان دونوں ہی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ یہی سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ ثالثی کرنے والے لوگوں کو بھی احوال سن کر یہی اندیشہ ہو کہ ناچاقی اس حد تک ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو پھر انہیں چاہیے کہ عورت کو شوہر کے ذریعے دیے گئے مال میں سے کچھ یا سارا مال لوٹانے پر راضی کر کے علیحدگی کرا دیں۔ ظاہر ہے کہ بیوی کو کچھ مال لوٹانے پر آمادہ کرنے کی ضرورت تبھی پیش آئے گی جبکہ شوہر اپنے ذریعے دیے گئے مال کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہو اور اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہو۔ آیت کے اس ٹکڑے مگر اس صورت میں کہ دونوں یعنی میاں بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ پس اے مسلمانوں، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں دے دے۔ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر صرف بیوی ہی کا کہنا ہو کہ ہمارے درمیان نبھاؤ ممکن نہیں ہے لیکن شوہر کا ماننا ہو کہ نبھاؤ ممکن ہے، تو ایسی صورت میں ثالثی کرانے والوں کو چاہیے کہ حتی الامکان ان دونوں کو سمجھا بجھا کر موافقت پیدا کرنے ہی کی کوشش کریں۔ ناظرین، آپ اس PDF فائل کو مندرجہ ذیل لنک سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لنک آپ کے اسکرین پر موجود ہے۔ یہ لمبا موضوع ہے تو آپ اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں تاکہ کبھی بھی آپ اس کو ریفر کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔